شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ رہے خیال کے مجذوب ہیں ہم لوگ، رہے خیال کے مجذوب ہیں ہم لوگ، اگر زمین سے پھونکے تو آسماں اڑ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو رستے میں ایک چرواہا انہیں بیٹھا ملا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا بظاہر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بال بناتا، میں تیرے ہاتھ پاؤں دباتا، میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، میں تجھے اچھے اچھے کھانے بنا کر دیتا، اگر تیرے گھر کا مجھے پتا ہوتا تو میں تیری خدمت کرنے آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ یہ باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو ڈانٹا کہ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ پاک ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چرواہا بڑا خفا ہوا دل میں کہ میں نے یہ کیا گناہ کر لیا، اٹھا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے بندوں کے لیے بھیجا تھا کہ آپ انہیں ہمارے قریب کریں، اور آپ نے میرے محبوب کو مجھ سے دور کر دیا، میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے لاڈ کر رہا تھا، اللہ کا عاشق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنگل کی طرف نکل پڑے اور اس چرواہے کو ڈھونڈا اور کہا کہ تجھے اجازت ہے جس طرح چاہے تو رب کی عبادت کرے اور رب سے باتیں کرے۔ یہ مولانا روم نے اپنے مثنوی شریف میں نقل کی ہے، تو وہ واقعہ میں نے وہاں سے سنا ہے۔ مجذوب، ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب عربی زبان کے لفظ جذب سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی غرق ہو جانے یا جذب ہو جانے والے کے ہی آتے ہیں۔ عربی میں جذب کے مفاہیم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مجذوب معنوں میں کشش اور گرویدہ ہو جانے والے کے بھی آتے ہیں۔ صوفیت میں یہ اصطلاح کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے اور اس سے مراد ایک ایسی شخصیت کی ہوتی ہے کہ جو کسی راہ مذہب میں اس قدر غرق ہو چکی ہوتی ہے کہ جہاں اس کے بعد شعور کی کیفیات باقی نہ رہی ہوں۔ دارالافتاء میں کسی نے مجذوب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ لفظ مجذوب کی تعریف ان الفاظ میں ہے کہ مجذوب اللہ کے عشق میں متغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز و نیاز ہوتا ہے، اس کا پتہ لگانا یا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی خلاف تک کہہ ڈالتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو، ہماری طرح کے لوگوں کو ان باتوں کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے اور نہ ہی ان کی کہی ہوئی باتوں کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کی پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کے آگے لب کشائی نہیں کی جا سکتی۔ اردو لغت میں جو اس کے معنی ہے اور آن لائن ویب سائٹ اردو لغت میں اس کے معنی کچھ یوں ہے کہ مجذوب کی تصوف کے لحاظ سے کی جانے والی جو تعریف ہے اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو ایک شے کی ماہیت میں گم ہو اور ترقی نہ کرے، اس کی لذت محو ہو۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ مجذوب وہ سالک ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پیدا کیا اور پسند کیا اپنی انسیت کے لیے اور پاک کیا قدرات کے غیر سے۔ صوفیہ کی نظر میں مجذوب شخصیات کو ولی کی ایک قسم میں شمار کیا جاتا ہے یا ولی کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجلی الہی یعنی صوفیت میں پائے جانے والا نظریہ وحدت الوجود کتاب نہیں لا پاتے اور ان کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے۔ وحدت الوجود ایسا مقام ہے کہ جب ایک اللہ والا یا سالک جو ہے وہ اللہ کی طرف پڑھتا ہے تو وہ ان تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتا اور عقل کا شیشہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔
اس مقام پر آ کر ان کی منزلیں روک دی جاتی ہیں، ان کی باقی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کا پاگل بھی کہا جاتا ہے، سائیں لوگ بھی کہا جاتا ہے، اللہ والا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے عام گلی محلوں میں اکثر وہ اس طرح کہتے ہیں نا، وہ عام روایت بن گئی ہے، اب تو ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں جو تھوڑا سا دماغ سے خالی ہو۔ لیکن یہ شریعت اور طریقت کی قید و بند سے آزاد ہوتے ہیں۔ مجذوب علماء اور صوفیاء نے ان کی نقل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب کی پیروی کرنے سے زندیق ہونے کا ڈر ہوتا ہے، مطلب کہ اتنا کہ اس کی پیروی بالکل نہیں کرنی چاہیے، مجذوب کی پیروی بالکل نہیں کرنی چاہیے، وہ الگ تھلگ لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور زندیق ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اپنی جگہ مسلم ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اپنی جگہ مسلم ہے، اور ان کی گستاخی سے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی کسی بات کو اللہ کے دربار میں رد نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا ان کے مراتب اور منازل ان کے مجذوب ہونے کے بعد رک جاتے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے، وہ ان کو اگلے مرتبے نہیں ملتے جیسے اولیاء کو ملتے ہیں، عالم ملکوت سے عالم جبروت، عالم جبروت سے عالم لاہوت، یہ ان کا مرتبہ رک جاتا ہے، اور ان کے وصال کرنے کے بعد یکدم ان کے مراتب جو ہیں وہ 70,000 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کے مراتب کا تعین اور تکمیل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے